الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ہم نے قصہ شروع کیا تھا بنی اسرائیل کا گائے والا قصہ، جس کی بنا پر اس سورت کو سورہ بقرہ کہتے ہیں۔ تو ایک تو ہمیں یہ پتہ لگا اس قصے سے کہ کوئی چیز اللہ سے چھپ نہیں سکتی، کوئی جرم اللہ سے چھپ نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ اس کو کبھی دنیا میں واضح کر دیتے ہیں، کبھی اگر دنیا میں اللہ واضح نہ کریں تو پھر آخرت میں تو اس کا حساب ہونا ہی ہونا ہے۔ کوئی چھوٹی بڑی چیز، کوئی بھی چیز اللہ سے مخفی نہیں ہے۔ اور دوسرا ہمیں پتہ لگا کہ مرنے کے بعد زندگی ہے، اور بعث بعد الموت کا ثبوت ملتا ہے اللہ نے باقاعدہ دکھایا کر کے کہ ایک مردہ شخص جو فوت ہو چکا تھا، تو اللہ نے فرمایا کہ اس کے ساتھ گائے کو ذبح کر کے گائے کا حصہ لگاؤ، تو وہ شخص زندہ ہو کر اپنے قاتل کے بارے میں بتائے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے ایک مردہ شخص کو گائے کے ذبح شدہ یا مردہ حصے سے ٹکرا کر اللہ نے اس کو زندہ کر دیا مردہ شخص کو، اور اس شخص نے بتایا کہ میرا قاتل کون ہے، تو اس سے پتہ لگا کہ جس اللہ نے اس مردہ کو زندہ کیا، تو وہ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کریں گے، اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اسی طرح ہمیں یہ پتہ لگا کہ دین کے معاملات میں مذاق کرنا یہ کفر ہے، اللہ معاف کرے، سب سے بڑی منافقت ہے، سب سے بڑی جہالت ہے یہ۔ اور ہمیں یہ بھی پتہ لگا کہ جہالت کا معنی کیا ہوتا ہے۔ تو کیا معنی ہوتا ہے جہالت کا؟ پچھلے لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا تھا۔ سر اس کا مطلب اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہے، تو کوئی بھی حکم جس میں نافرمانی کی جائے وہ جہالت ہے۔ جی، جہالت کہتے ہیں اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کو، اور میں نے آپ کو اس کی اور مثالیں بھی دی تھی۔ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں جاہل ہو جاؤں۔ تو جہالت سے مراد تو جو ہم سمجھتے ہیں نا، فلاں ان پڑھ ہے، فلاں کے پاس علم نہیں ہے تو وہ جاہل ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اللہ نے سکھایا ہوا تھا انہیں، اللہ نے انہیں علم دیا تھا، تو علم کے بعد کوئی جاہل ہو جاتا ہے؟ جی ہو جاتا ہے۔ اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ کہیں میں جاہل نہ ہو جاؤں۔ تو وہ جہالت کیا تھی؟ دین کے معاملے میں مذاق، اور وہ اللہ کی نافرمانی ہے، وہ اللہ کی ناراضگی ہے، اللہ سے بہت ناراض ہوتے ہیں، تو وہ جہالت ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی یہی بات فرمائی تھی۔ انہوں نے کیا فرمایا تھا؟ حالانکہ ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام اپنی پختگی کو پہنچے تو ہم نے انہیں دانائی بھی دی، انہیں علم بھی دیا۔ اللہ کے نبی تھے، جلیل القدر پیغمبر، اور نبی سے بڑھ کر علم والا کون ہو سکتا ہے؟ اور حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ، یہ عورتیں چالیں چل رہی ہیں، مکر و فریب کر رہی ہیں، مجھے ورغلانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ یہ جو مجھے دھمکی دیتی ہیں جیل کی، ان کے مکر و فریب سے، اور اگر میں کہیں اس کا شکار نہ ہو جاؤں، اے اللہ آپ کی اگر مدد شامل حال نہ ہو، اے اللہ ان کے مکر و فریب سے اور ان کی چال بازیوں سے تو یہ جو جیل ہے وہ مجھے زیادہ محبوب ہے۔ اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا
وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ۔ اے اللہ، اب آپ ہی میری مدد کر سکتے ہیں، اگر آپ نے مجھے ان کے مکر و فریب سے نہ بچایا، ان کی چال کو مجھ سے دور نہ کیا، تو میں کہیں ان کی طرف مائل نہ ہو جاؤں اور میں کہیں جاہل نہ ہو جاؤں۔ تو کیا پتہ لگا کہ اگر کوئی بندہ اللہ کی نافرمانی کرے اور بے حیائی وغیرہ کا شکار ہو جائے عورتوں کے مکر و فریب میں آ کر، تو یہ جہالت ہے سب سے بڑی، اللہ کی نافرمانی ہے، تو اس کو جہالت کہا گیا۔ اسی طرح قرآن کریم میں سیدنا نوح علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ اے نوح علیہ السلام، آپ جہالت کا مظاہرہ نہ کریں۔ کہاں فرمایا؟ جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لیے دعا کی تھی، تو اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ اللہ نے فرمایا تھا کہ اے نوح، وہ آپ کا بیٹا نہیں تھا۔ قال یا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غیر صالح، کیونکہ اس کے عمل اچھے نہیں تھے۔ فلا تسألنی ما ليس لك به علم، آپ مجھ سے وہ سوال نہ کریں جس کا آپ کو علم نہیں ہے۔ انی اعظک ان تکون من الجاہلین، اے نوح میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہیں آپ جاہلوں میں سے نہ ہو جائیں۔ کیا مطلب ہے؟ میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ آپ جاہلوں میں سے نہ ہو جائیں۔ سورہ ہود کی آیت ہے 12ویں پارے کی، حضرت نوح علیہ السلام کو خطاب ہے۔ تو کیا پتہ لگا اس سے؟ جی جی، سن رہے ہیں میری بات؟ جی 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 شیخ صاحب سن رہے۔ تو اللہ تعالیٰ کس جہالت سے منع کر رہے ہیں کہ میں آپ کو کہ انی اعوذ کا ان تکون من الجاہلین، اے نوح میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ آپ جاہلوں میں سے نہ ہو جائیں۔ کیا مطلب؟ ایسے لمنا کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے سوال کرنا جس کا ان کو علم نہیں ہے، یہ جہالت ہے۔ مراد یہ ہے کہ میں آپ کو منع کرتا ہوں کہ آپ اللہ سے وہ سوال نہ کریں جس سے اللہ ناراض ہو جائیں آپ سے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے تھا، تو اگر آپ نے اس قسم کا سوال دوبارہ کیا تو یہ جہالت ہوگی، اور میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں آپ جاہلوں میں سے نہ ہو جائیں۔ تو اللہ کی نافرمانی، اللہ کو ناراض کرنا، یہ جہالت ہے۔ اسی طرح ابو جہل، اس کی کنیت اسلام سے پہلے کیا تھی؟ ابو الحکم۔ ابو الحکم۔ اور ابو الحکم کا کیا مطلب ہے؟ بڑا ہی عقل مند اور دانا شخص، ایسا شخص جو لوگوں میں فیصلے کیا کرتا تھا اور لوگوں کے مسئلے اور جھگڑے نمٹایا کرتا تھا۔ تو گویا کہ وہ لوگوں میں بڑا عقل مند، بڑا زیرک، بڑا دانا مشہور تھا۔ لیکن اسلام اسلام کے بعد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے بعد، جب اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہ کیا، تو اسے ابو جہل کا خطاب دیا گیا۔ ابو جہل کا خطاب کیوں دیا گیا؟ یعنی وہ ان پڑھ تھا، یہ وجہ تھی۔ کیا مطلب ہوا ابو جہل سے؟ نہیں سر، وہ اللہ کے احکامات کی مطلب پاسداری نہیں کرتا تھا۔ جی، تو پتہ لگا جہالت کیا ہے؟ جہالت اللہ کے احکامات کی نافرمانی ہے۔ یعنی ہم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ نے ہمیں دنیا میں پیدا کیا ہے، اور اللہ نے ہمارے لیے دنیا میں دنیا کا ایک مقصد مقرر کیا ہے، اور وہ ہے ہم اللہ کے دین پر عمل کریں، ہم اللہ کی عبادت کریں، ہم نیک اعمال کریں، ہم بے مقصد فضول زندگی نہ گزاریں، ہم اپنی آخرت کے کے لیے محنت کریں۔ تو یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ اگر ہم اس مقصد کے مطابق زندگی نہیں گزارتے، اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق اپنی من مانی کرتے ہیں، تو یہ سب سے بڑی جہالت ہے، یاد رکھیے۔ تو جہالت کیا ہوئی؟ یعنی علم کیا ہوا، اور دانائی کیا ہوئی، حکمت کیا ہوئی، سب سے بڑی عقل مندی کیا ہوئی کہ مسلمان ہونا اور اللہ پر ایمان لانا اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے سامنے سر جھکا دینا۔ یہ کیا ہے؟ یہ عقل مندی ہے سب سے بڑی۔ جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا،
اللہ سے ڈرو اے عقل مندو، وہ عقل مند لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ تو پتہ لگا اصل عقل مندی، اصل حکمت، اصل دانائی کیا ہوئی؟ ایمان، اللہ رسول کے حکم پر عمل۔ اور ایک بندہ بڑے پڑھا لکھا ہے دنیا کے اعتبار سے، بڑی ڈگریاں اس کے پاس، اس نے پی ایچ ڈی اور پتہ نہیں کیا کیا کر رکھا ہے، اور وہ بڑا دنیا کے اندر مانا تانا سائنٹسٹ ہے اور فلاں ہے اور فلاں ہے، لیکن وہ مشرک ہے، وہ کافر ہے، وہ اللہ رسول کا منکر ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، تو اس سے بڑا جاہل کوئی نہیں ہے۔ سب سے بڑی جہالت کیا ہے؟ جمہوریت۔ جمہوریت کیا ہے؟ جمہوریت یہ ہے کہ من مانی ہوگی، میری مرضی چلے گی، فلاں کی مرضی چلے گی، لوگوں کی مرضی چلے گی، جو لوگ چاہیں گے وہ اس کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے، اس کے مطابق ہم عمل کریں گے۔ یہ کیا ہے؟ کہ گویا کہ اللہ کی مرضی کو چھوڑنا ہے، اللہ کے دین کو چھوڑنا ہے، اپنے آپ کو اللہ کا پابند نہیں کرنا، اور اللہ کے پابند کرنے کی بجائے اپنی من مانی کرنی ہے، تو یہ سب سے بڑی جہالت ہے۔ یہ ہے سب سے بڑی جہالت۔ ایک بندہ بڑا پڑھا لکھا ہے لیکن اللہ رسول کی بات نہیں مانتا، کفار کے نقش قدم پر چلتا ہے، بہت پڑھا لکھا ہے، بڑی ڈگریاں ہیں، بڑے اس کے پاس عہدہ ہے، بڑا اقتدار ہے، لیکن وہ من مانی کرتا ہے اپنی، تو اس سے بڑا جاہل کوئی نہیں ہے۔ اور ایک بندہ سادہ سا ہے لیکن وہ اللہ رسول کے احکامات کے مطابق زندگی گزارتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، نیک اعمال کرنے کی اپنی سی کوشش کرتا ہے، تو یہ ایک عقل مند اور دانا شخص ہے۔ واضح ہے، کلیئر ہے؟ یس سر۔ تو اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنا، اپنے آپ کو ایک دین کا پابند کرنا، اور وہ دین کون سا ہے؟ جو سچا دین ہے، دین اسلام۔ یہ ہے اصل میں حکمت، دانائی۔ ایک بندہ کہے کہ اللہ کے مجھ پر احسانات ہیں، میں نے ان احسانات کا شکریہ ادا کرنا ہے، اور کیسا شکریہ ادا کرنا ہے؟ وہ شکریہ ادا کرنا ہے اپنی زبان سے بھی اللہ کی تعریف کروں گا، اور اپنے عمل سے بھی اللہ کا شکر کروں گا۔ اور عمل سے شکر کیا ہے؟ عمل سے شکر یہ ہے کہ میں اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزاروں گا۔ تو اللہ کے احکامات، اللہ کے انعامات کا شکریہ ادا کرنا زبان سے اور عمل سے، یہ گویا کہ سب سے بڑی دانائی ہے۔ اور اللہ نے یہ دانائی سیدنا لقمان علیہ السلام کو عطا کی تھی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، ہم نے لقمان علیہ السلام کو حکمت عطا کی تھی، دانائی عطا کی تھی، اور وہ کیا دانائی تھی؟ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، کہ اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ تو سب سے بڑی دانائی کیا ہوئی؟ اللہ کا شکر۔ اور اللہ کا شکر کیا ہے؟ کہ اللہ کے ہر انعام کے جواب میں انسان اللہ کے سامنے عاجز ہو جائے، اور انسان اللہ کا شکریہ ادا کرے زبان سے، اور پھر عمل سے بھی انسان اللہ کا شکریہ ادا کرے۔ اور عمل سے اللہ کا شکریہ ادا کرنا کیا ہے؟ اللہ کے دین پر عمل، اللہ کے احکامات ماننا۔ سب سے بڑا عملی شکر توحید ہے، شرک سے بچنا ہے، نماز پڑھنا ہے، دین کے احکامات پر عمل کرنا ہے۔ بہرحال اس بات کو جتنا مرضی آپ پھیلا لیں، تو یہ ہمیں سمجھنا ہوگا کہ جہالت کسے کہتے ہیں اور حکمت اور دانائی کسے کہتے ہیں۔ آج دنیا میں کوئی شخص بڑا پیسے کما لیتا ہے، بڑا چرب زبان ہے، لوگوں کو بڑا اچھا دھوکہ دے دیتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ یہ شخص بڑا ہی عقل مند ہے، بڑا زیرک ہے، اور ہم بڑی اس کی تعریف کرتے ہیں۔ تو یہ ہم مسلمانوں کو ایسے شخص کی تعریف نہیں کرنی چاہیے۔ چلیں، بہرحال یہ بھی پتہ لگا ہمیں اس واقعے سے کہ دین کے بارے میں، دین کے احکامات کے بارے میں اعتراضات، تکلفات، اس سے بچنا چاہیے۔ بنی اسرائیل نے تکلف کیا، اعتراضات کیے، سوالات کیے، اپنے اوپر بوجھ لاتے گئے۔ بہرحال ہم یہ سب چیزیں پڑھتے ہیں تو یہ بہت زبردست قصہ ہے، بہت گہرا قصہ ہے، جس میں ہمارے غور کرنے کے اور سوچنے سمجھنے کے بہت بڑے بڑے اسباق ہیں، بڑے عبرت ہیں ہمارے لیے۔ تو بہرحال ہم پڑھتے ہیں آگے۔ آیت نمبر 67 ہم نے پڑھ لی تھی، تو 68 آیت شروع کرتے ہیں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ بنی اسرائیل نے کہا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں کہا کہ اللہ تمہیں حکم دیتے ہیں تم گائے کو ذبح کرو، انہوں نے آگے سے کہا موسیٰ آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں؟ حضرت موسیٰ نے کہا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں یعنی میں مذاق نہیں کر رہا، یہ اللہ کا حکم ہے، تم گائے ذبح کرو۔ اب جس گائے کو ذبح کرنے کا حکم تھا وہ کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے پکڑ کے تو اللہ کے حکم پر عمل ہو جاتا، دین سیدھا سیدھا ہے، وہ سیدھا سیدھا دین پر عمل کر لیتے تو دین پر عمل کرنا بہت آسان ہے، لیکن ہم خود دین پر عمل کو مشکل بنا دیتے ہیں۔ اور تو بنی اسرائیل نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا ادعو لنا، یعنی آپ دعا کیجئے، یعنی اے موسیٰ آپ دعا لیے رب کا، اپنے رب سے، یبین لنا ما ہی، کہ وہ واضح کرے ہمارے لیے کہ وہ کیا ہے، ما ہیا، ہیا سے کیا مراد ہے؟ ہیا کی ضمیر کہاں لوٹ رہی ہے؟ گائے کی طرف۔ تو بنی اسرائیل نے کہا، ریموٹ لاؤ میں چلا دوں، بنی اسرائیل نے کہا حضرت موسیٰ سے کہ اے موسیٰ آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمارے لیے واضح کرے کہ وہ گائے کیا ہے، یعنی کیسی گائے ذبح کریں، اس گائے کی کچھ تفصیل، کچھ تفاصیل ہوں، کچھ اس کی صفات ہوں۔ اب یہ سوال کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کوئی ضرورت نہیں تھی، کوئی گائے ذبح کر دیتے تو وہ اللہ کی بات پوری ہو جاتی، لیکن انہوں نے خود اپنے آپ کو مشکل میں ڈالا اور پھر مشکل میں پھنستے گئے۔ انہوں نے کہا کہ موسیٰ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمارے لیے واضح کرے، اللہ ہمارے لیے بیان کرے کہ وہ گائے کیا ہے، اس کی یعنی صفات کیا ہیں۔ قال انه یقول، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ جی بنی اسرائیل کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بتایا جائے وہ گائے کیسی ہو، اس گائے کی صفات کیا ہوں۔ وہی حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا کہ بے شک وہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، کہ بے شک وہ ایسی گائے ہو جو نہ بہت بوڑھی ہو، ولا بکر، اور نہ وہ بالکل بچی ہو۔ بکر کہتے ہیں انسانوں میں، یعنی جو کنوارا ہو یا کنواری ہو، تو بالکل وہ بچی ہو نہ بوڑھی ہو اور نہ بچی ہو، نہ بوڑھی ہو نہ بچی ہو، درمیان میں ہو، عوان بین ذالک، وہ درمیان میں ہو، اس کے بوڑھی اور بچی ہونے کے درمیان ہو۔ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، بس کرو جو تم حکم دیے جاتے ہو۔ انہوں نے مزید تفصیل پوچھی، حضرت موسیٰ سے کہا موسیٰ آپ اللہ سے دعا کریں، حضرت موسیٰ نے اللہ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ایک شرط کا اضافہ کر دیا، پہلے یہ شرط نہیں تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی بنی اسرائیل کے کہنے پر، تو اللہ نے ایک شرط کا اضافہ کر دیا، اور شرط کا اضافہ یہ کیا کہ اب وہ نہ بہت بوڑھی ہو نہ بالکل چھوٹی ہو، وہ درمیانی عمر کی ہو۔ اور ساتھ ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ تم کرو جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے، مزید مین میخ نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، مزید اگر مگر کی ضرورت نہیں ہے، مزید شرائط اور مزید تفاصیل جاننے کی ضرورت نہیں ہے، جو حکم دیا گیا اس پر عمل کرو۔ اگر وہ اس حکم پر عمل کر لیتے تو ابھی بھی کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا، درمیانی عمر کی گائے مل جاتی ہے آرام سے۔ ان کو ترغیب دی گئی کرو جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے، لیکن وہ بھی بنی اسرائیل تھے، تنگ کرنے والے اپنے نبی کو، بلا وجہ اعتراضات کرنے والے، تکلفات۔ ہمارا دین بڑا سیدھا دین ہے، ہم دین کو مشکل بنا دیتے ہیں، سیدھا دین ہے تکلفات کے بغیر، دین میں زیادہ تکلفات پسندیدہ نہیں ہے۔ قرآن کریم میں ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے وما انا من المتکلفین، سورہ یاسین، سورہ صاد میں کوئی تکلف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ ہمارا دین بڑا سیدھا سیدھا سا دین ہے، اس دین میں تکلفات اختیار کرنا
اور تو وہ پسندیدہ چیز نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حدیث مبارکہ ہے، حضرت عمر فرماتے ہیں نہینا عن التکلف، ہمیں تکلف سے منع کیا گیا ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے تفاصیل نہیں بیان کی، جہاں موٹی سی بات ہے، ہمیں اس موٹی سی بات پہ موٹے سے انداز میں عمل کر لینا چاہیے، لیکن یہ تکلف میں پڑ گئے، تفصیلات میں پڑ گئے، اور اصل میں تفصیلات کا مقصد کیا تھا؟ کسی طرح جان چھوٹ جائے۔ تفصیلات میں کون شخص پڑھتا ہے؟ تفصیلات میں پڑھتا ہی وہ شخص ہے جو اصل میں سیدھے سیدھی بات پہ عمل نہیں کرنا چاہتا، وہ چاہتا ہے کسی طرح جان چھوٹ جائے، میں یہ بات کروں تو آگے سے چلو چھوڑ دو، میں اگر کہوں کہ فلاں چیز کیسی ہے، آگے سے اگلا بندہ تنگ آ کر کہے کہ چلو چھوڑ دو۔ جہاں اللہ نے سیدھا سیدھا حکم دیا وہاں سیدھا سیدھا عمل کرنا چاہیے۔ تو ان کو کہا گیا تم کرو جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے، لیکن انہوں نے کہا انہوں نے کہا ادع لنا ربک، کہ پکاریے، یعنی اے موسیٰ، اے موسیٰ آپ پکاریں، لنا ہمارے لیے، ربک اپنے رب کو، یبین لنا کہ وہ واضح کرے ہمارے لیے، ما لونھا کہ اس کا رنگ کیا ہو۔ اللہ نے تو نہیں کہا تھا کہ فلاں رنگ کی کرو، اب وہ خود ہی پوچھ رہے ہیں اس کا رنگ کیا ہو، اپنے اوپر مزید مشکل ڈال رہے ہیں کہ تکلف میں جا کر اگر مگر کر کے انسان اپنے آپ کو مشکل میں ڈالتا ہے۔ اللہ نے کوئی رنگ کا حکم نہیں دیا، وہ کسی رنگ کی کر لیتے۔ اب ایک شرط کا اضافہ ہو چکا ہوا ہے کہ وہ درمیانی عمر کی ہو، لیکن مزید وہ جی اے موسیٰ آپ اپنے رب سے دعا کریں، اپنے رب سے پوچھیں کہ اس کا رنگ کیا ہو۔ قال انه یقول، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انه یقول، بے شک وہ کہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور اللہ سے پوچھا ہے اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کہہ رہے ہیں اس کا رنگ کیا ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو جواب دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر بنی اسرائیل کو جواب دیا اللہ کی طرف سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک اللہ فرماتے ہیں انہا بقرۃ صفراء، کہ بے شک وہ گائے ہو زرد رنگ کی۔ اب انہوں نے رنگ پوچھا تو اللہ نے شرط لگا دی رنگ کی، وہ ایک گائے ہو جو زرد رنگ کی ہو۔ اچھا زرد رنگ بھی کئی قسم کا ہوتا ہے، فرمایا فاقع لونھا، چمکدار ہو اس کا رنگ، گہرے زرد رنگ کی ہو، چمکدار اس کا رنگ ہو، تسر الناظرین، ایسا رنگ جو خوش کرتا ہو دیکھنے والوں کو۔ تسر وہ خوش کرتی ہو وہ گائے، اور اس کا وہ جو رنگ ہے وہ خوش کرتا ہو۔ تسر مونس کا صیغہ ہے، واحد مونس غائب کا، وہ خوش کرتی ہو الناظرین دیکھنے والوں کو۔ اللہ نے پہلے شرط نہیں لگائی تھی، جب انہوں نے مزید سوالات کیے، مزید اپنے آپ کے لیے مشکلات کھڑی کی، خود ہی اپنے آپ کو پابند کر رہے ہیں، تو اللہ نے بھی فرمایا ٹھیک ہے، پھر گہرے زرد کلر کی ہو اور اس کا رنگ نظر کو بڑا بھلا لگتا، جو بندہ بھی دیکھے اس رنگ کو تو وہ خوش ہو جائے، کیسا پیارا رنگ ہے گائے کا۔ پہلے ہی شرط نہیں تھی ان کے، بار بار سوال کرنے پر، تکلف کرنے پر، اگر مگر کرنے پر یہ شرائط کا اضافہ کیا گیا، وہ خود مانگ رہے ہیں، ابھی بھی وہ باز نہیں آئے۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، وہ کہنے لگے، انہوں نے کہا بنی اسرائیل نے، ادع لنا، دعا کیجیے، یعنی اے موسیٰ آپ دعا کریں، لنا ہمارے لیے، ربک اپنے رب سے، یبین لنا ما هي، کہ وہ بیان کرے، واضح کرے ہمارے لیے، ماہیہ کہ وہ کیا ہے، وہ گائے کیا ہے۔ ابھی بھی ہمیں گائے کی پوری سمجھ نہیں آئی۔ اللہ نے عمر کے بارے میں بتا دیا کہ وہ بوڑھی بھی نہ ہو اور وہ چھوٹی عمر کی بھی نہ ہو، درمیانی عمر کی ہو۔ انہوں نے رنگ کے بارے میں پوچھا، اللہ نے رنگ بھی طے کر دیا۔ انہوں نے کہا رنگ کیا ہو، اللہ نے فرمایا گہرا زرد رنگ ہو، نظروں کو بڑا، دیکھنے والوں کو بڑا اچھا لگتا ہو۔ ابھی بھی وہ باز نہیں آ رہے، ابھی بھی مزید تکلف کر رہے ہیں کہ اپنے رب سے دعا کیجئے وہ رب ہمیں واضح کرے کہ وہ کیا ہے، ابھی تک ہمیں گائے کی پوری سمجھ نہیں آئی، ایسی تو گائیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، ہمیں مزید شرطوں کے ساتھ گائے چاہیے۔ تو اپنے رب سے دعا کیجئے وہ بتائے ہمیں کہ وہ گائے کیا ہے۔ ان البقرہ تشابہ علینا، بے شک گائے متشابہ ہو گئی ہے ہم پر۔ یعنی کیا مطلب گائے متشابہ ہو گئی ہے ہم پر؟ یعنی ایسی گائیاں تو بہت زیادہ ہیں جو درمیانی عمر کی ہوں، جو گہرے زرد رنگ کی ہوں۔ گایوں میں گہرا زرد رنگ بڑا اچھا لگتا ہے دیکھنے والوں کو، تو ایسی گائیں تو بہت زیادہ ہیں، مزید کوئی
اگر وضاحت کر دی جائے، یعنی گویا کہ مزید اپنے لیے مشکل مانگ رہے ہیں. وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور بے شک ہم اگر اللہ نے چاہا البتہ ہدایت پانے والے ہیں. انہوں نے کہا کہ اللہ سے دوبارہ دعا کیجئے، اللہ سے پوچھئے وہ گائے کیسی ہے، مزید کوئی تفصیل پتہ لگ جائے. ایسی گائیں بہت زیادہ ہیں، اگر وہ مزید تفصیل پتہ لگ گئی تو ہم عمل کر گزریں گے. اور انشاءاللہ کہا کہ انہوں نے انشاءاللہ کہا اور عمل کرنے کا عہد کیا، اور انشاءاللہ کہا تو وہ بچ گئے. اگر وہ انشاءاللہ نہ کہتے تو وہ شاید کبھی بھی عمل نہ کر پاتے اللہ کے اس حکم پر. انشاءاللہ کی برکت سے آپ سمجھیے کہ انہوں نے اپنے لیے بڑے مسائل کھڑے کیے، لیکن انہوں نے یہ جو کہا کہ اور بے شک ہم اگر اللہ نے چاہا تو البتہ ہم ہدایت پانے والے ہیں، یعنی ہم اللہ کے حکم پر عمل کر لیں گے. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ کرنا نہیں چاہتے. یہ اصل میں سوالات کیوں وہ کر رہے تھے، وہ آگے آ رہا ہے. فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، انہوں نے ذبح کر دیا، وہ قریب نہیں تھے کہ وہ ذبح کریں. ان کے سوالات، ان کے اعتراضات اور یہ مین میں اگر مگر کہ اصل میں جان چھڑانے کے لیے تھے. وہ کرنا چاہتے نہیں تھے لیکن مجبور ہو گئے. اللہ سے پوچھتے گئے، اللہ تعالیٰ شرطیں بڑھاتے گئے تو تو وہ مجبور ہو گئے. اور انہوں نے یہاں یہ بھی کہہ دیا تھا کہ اگر اللہ نے چاہا تو ہم ہدایت پا لیں گے. تو گویا کہ انشاءاللہ کہنے کی برکت سے آپ سمجھیے کہ وہ مجبور ہو گئے کہ وہ کریں، اور وہ پھر انہوں نے کیا آخرکار. اگلی آیت سے پتہ لگ رہا ہے، لیکن اس سے پہلے اپنے لیے بڑی مشکلات کھڑے کر چکے تھے. بہرحال یہ بھی برکت انشاءاللہ کہنے کی ہوئی. کبھی بھی کوئی آپ نے مستقبل میں کام کرنا ہو، کوئی پروگرام، کوئی آپ کوئی بات کریں تو لازماً انشاءاللہ کہیں. انشاءاللہ کے بغیر کبھی بھی مستقبل کی بات نہ کریں. جب انسان کہتا ہے کہ میں یہ کام ضرور کروں گا تو انسان ممکن ہے نہ کر سکے، ممکن ہے انسان کرنا چاہے دل سے لیکن نہ کر سکے. کوئی بیماری آ جائے، کوئی ایسے حالات آ جائیں کہ وہ نہ کر سکے. ممکن ہے کہ انسان کا دل ہی پھر جائے، حالات موجود ہوں کرنے کی اور وہ کرنے سے ہی منکر ہو جائے. تو انسان جب بھی کوئی مستقبل کے بارے میں بات کرے تو انسان کو انشاءاللہ ضرور کہنا چاہیے. ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا تو آپ نے فرمایا کہ میں اس کا جواب کل دوں گا. آپ سے کفار نے، بنی اسرائیل نے سوال کیا تو آپ نے فرمایا شاید اصحاب کہف کے بارے میں سوال تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کل اس کا جواب دوں گا. انشاءاللہ آپ نے نہیں کہا، تو اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ وہ وحی نہیں آئی. آپ کا خیال یہ تھا وحی آ جائے گی، آپ اکثر لوگ آپ سے سوال کرتے تو آپ وحی کا انتظار کرتے اور فوری وحی آ جاتی یا کچھ دیر بعد وحی آ جاتی. تو آپ نے کہا کہ میں اس کا جواب بعد میں دوں گا، کل دوں گا. انشاءاللہ کہنا بھول گیا آپ کو تو وحی نہ آئی کئی دن. اب آپ شدید پریشان ہو گئے، وہاں سے وہ سوال کر رہے ہیں بار بار اور آپ کے پاس جواب نہیں آ رہا. تو آخر کار پھر وحی آئی اور اس وحی میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. آئندہ ایسا نہ ہو کہ آپ، اور ہرگز نہ آپ کہیں کسی شے کے لیے کہ میں یہ کام کل کروں گا، مگر آپ اللہ کی مشیت ضرور ساتھ شامل کریں. انشاءاللہ ضرور کریں، کہیں انشاءاللہ کے بغیر کبھی یہ نہ کہیں میں ایک کام کل کروں گا. کس کو حکم ہو رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، عام لوگوں کو نہیں. اللہ کے نیک بندے، اللہ کے ولی، اللہ کے نبی بھی اس کے پابند تھے. یہ اتنا اہم ہے. یعنی بعض دفعہ تو لوگ کرنا نہیں چاہتے، جیسے یہ کرنا نہیں چاہتے تھے. انشاءاللہ کہنے کی برکت سے یہ گویا کہ مجبور ہو گئے، اور پھر گویا کہ اللہ کی طرف سے بھی توفیق ملی. انہوں نے انشاءاللہ کہہ دیا. کرنا چاہتے نہیں تھے لیکن انہوں نے کیا. بعض دفعہ انسان کرنا چاہتا ہے جیسے میں نے ذکر کیا پہلے، لیکن ایسے حالات بن جاتے ہیں. انسان اب ہر چیز پہ قادر تو نہیں ہے اللہ کی طرح. بعض دفعہ انسان 100% چاہتا ہے میں یہ کام کروں، لیکن ایسے حالات بن جاتے ہیں نہیں کر پاتا. بیمار ہو جاتا ہے، کوئی اور مشکل آ جاتی ہے،
تو انشاءاللہ کہنے سے یہ سارے معاملات گویا کہ انسان اللہ کو سونپ دیتا ہے، گویا کہ انسان اللہ پہ توکل کرتا ہے۔ جب انسان اللہ پہ توکل کرتا ہے تو گویا کہ وہ انسان اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ آپ میرا یہ کام کر دیں، تو اللہ کی پھر مدد ساتھ شامل ہو جاتی ہے۔ انسان کہ اپنی نیت ڈاواڈول ہو، اللہ اس نیت کو بھی ٹھیک کر دیتے ہیں، اللہ وہاں بھی توفیق دے دیتے ہیں۔ اگر انسان کی اپنی نیت ڈاواڈول نہ ہو، کوئی اور حالات خراب ہونے لگے، تو اللہ تعالیٰ ان حالات کو بھی انسان کے موافق کر دیتے ہیں۔ تو کبھی بھی یہ کہا جائے کہ میں یہ کام کل کروں گا، تو یہ انشاءاللہ کے بغیر نہیں کہنا چاہیے کہ انشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ یہ جو ہم اس قسم کے کلمات ادا کرتے ہیں، یہ کلمات ہمیں بڑے ہلکے نظر آتے ہیں، بڑے چھوٹے چھوٹے نظر آتے ہیں، یہ بہت بڑے بڑے کلمات ہیں اور ان کے بہت بڑے بڑے اثرات ہیں۔ کسی ایسی چیز کو دیکھیں جو آپ کو اچھی لگے، اللہ نے آپ کو کوئی چیز دی ہے، اللہ نے آپ کو کوئی نعمت دی ہے، تو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہیں۔ جیسے سورہ کہف میں ہی ہے، ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ تو جب اپنے باغ میں داخل ہوا تو نے یہ کیوں نہیں کہا ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، کہ جو اللہ چاہے، کوئی قوت نہیں مگر اللہ کی، میرا ذاتی کمال نہیں ہے، یہ اللہ کا انعام ہے مجھ پر کہ اللہ نے مجھے باغ دیا ہے۔ جب اس نے ماشاء اللہ نہیں کہا، دو لوگوں کا قصہ ہے سورہ کہف میں، ایک نیک شخص تھا لیکن زیادہ مالدار نہیں تھا، دوسرا شخص برا تھا، بہت مالدار تھا، اس کو اللہ نے باغ ایک نہیں دو دو باغ دے رکھے تھے۔ جب وہ اللہ کی نعمتیں حاصل کرتا اور باغ میں جاتا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ نہیں کہتا تھا، تو اللہ نے پورا باغ ہی، اس کے باغ ہی تباہ کر دیے، ساری کمائی اللہ نے اس کی ضائع کر دی۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے کلمات ہیں لیکن ان کا بہت بڑا اثر ہے۔ کبھی کل کی بات کسی سے وعدہ کریں، آئندہ کا انشاءاللہ کے بغیر وعدہ نہ کریں۔ سورہ کہف کی آیت ہے، کوئی اچھی چیز دیکھیں، کوئی اللہ کا انعام دیکھیں، آپ اللہ کا انعام ہے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہیں۔ کوئی چیز آپ کو متعجب، آپ کو حیرانگی میں مبتلا کرتی ہے تو سبحان اللہ کہیں، کوئی چیز تو لا الہ الا اللہ کہیں، اللہ اکبر کہیں، کوئی اچھی بات سنیں، تو ان چھوٹے چھوٹے کلمات ہیں اور ان کے بہت بڑے بڑے ثواب ہیں اور ان کا بہت بڑا بڑا اثر ہے۔ یہ انشاءاللہ کہنے کی وجہ سے یہ عمل کر پائے، اگر انشاءاللہ نہ کہتے تو یہ عمل نہ کر پاتے بنی اسرائیل بھی۔ تو انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ، آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمارے لیے واضح کرے کہ وہ کیا ہے، ہمیں مزید تفصیلات چاہیے۔ گائے ہمارے لیے متشابہ ہو گئی ہے، اور بے شک ہم اگر اللہ نے چاہا ہم البتہ ہدایت پائیں گے اور ہم ذبح کریں گے انشاءاللہ کہنے کی وجہ سے۔ یہ آخری بات انہوں نے کی۔ بہر اللہ نے جواب دیا، قال انه يقول انها بقرة لا ذلول۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک وہ کہتا ہے، یعنی اللہ رب العالمین، ان حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں نے اللہ سے دعا کی ہے تو اللہ نے یہ جواب دیا ہے۔ اللہ یہ فرماتے ہیں انها بقرة لا ذلول، کہ بے شک وہ ایسی گائے ہو جو ذلیل نہ ہو، یعنی وہ ایسی گائے نہ ہو جو عام قسم کے کاموں کے لیے ہو، وہ عام گائے نہ ہو جس کو عام قسم کے کاموں میں لگایا جاتا ہے۔ عام قسم کے کام کون سے ہیں؟ تثیر الارض، کہ وہ زمین بکھیرتی ہو۔ ایسی گائے نہ ہو کہ جو عام قسم کے کاموں کے لیے ہو، کہ جو زمین بکھیرتی ہو۔ زمین بکھیرنے سے کیا مراد؟ یعنی زمین میں ہل چلانا، بیلوں کے ذریعے زمین میں ہل وغیرہ چلایا جاتا ہے۔ اب انہوں نے کہا نہیں ہمیں مزید تفصیل چاہیے، تو اللہ نے فرمایا کہ وہ عام پھر گائے نہ ہو، روٹین والی جو ہل چلاتی ہو، جس سے ہل چلانے کا کام لیا جاتا ہو۔ اب وہ تم کہہ رہے ہو خاص گائے ہو تو ٹھیک ہے، اے اللہ تعالیٰ مزید شرائط بتائیں، کوئی خاص شرط، تو اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے وہ پھر خاص قسم کی گائے ہو کہ اس سے کبھی ہل چلانے کا کام نہ لیا گیا ہو، وہ عام قسم کے کام کرنے والی گائے نہ ہو۔ ولا تسقی الحرث، اور نہ وہ کھیتی کو پانی پلاتی ہو، نہ کھیتی کو پانی پلانے کا کام لیا جائے اس سے، اور نہ اس لیا گیا ہو، اور نہ اس سے کبھی زمین میں ہل چلانے کا کام لیا گیا ہو۔ مسلمتن، صحیح سالم ہو ہر قسم کے عیب سے، ہر قسم کی کمی سے، لا شیۃ فیہا، اس میں کوئی عیب نہ ہو کسی قسم کا، اس کا جو رنگ ہے گہرا زرد، اس رنگ کے اندر کوئی دھبے نہ ہو، بدنما قسم کے، اس میں کسی قسم کا عیب نہ ہو۔ اب یہ ساری شرائط اللہ نے اضافہ کر دی ان کے
قیل و قال کی وجہ سے، ان کے تکلف کی وجہ سے، ان کے اگر مگر کی وجہ سے۔ بہرحال ساری شرائط بیان کر دی اللہ نے، انہوں نے مزید آگے سوال نہ کیا کیونکہ وہ پچھلی مرتبہ انشاءاللہ کہہ چکے تھے۔ قالوا الآن، انہوں نے کہا الآن، اب، جئت بالحق، آپ لائے ہیں حق، اے موسیٰ اب آپ نے بالکل واضح کر دی ہے ہر چیز کو۔ حالانکہ یہ ساری وضاحت تو اس سے پہلے بھی موجود تھی، یعنی جیسے میں نے ذکر کیا وہ کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے، مجھے پہلا حکم تھا ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، کوئی شرط نہیں ہے، کوئی رنگ کی تفصیل نہیں ہے، کوئی عمر کی تفصیل نہیں ہے، کوئی وہ کھیت میں ہل جوتی ہے نہیں جوتی، پانی پلاتی ہے نہیں پلاتی، اس میں کوئی رنگ میں کسی اور چیز میں کوئی چھوٹا موٹا عیب ہے کہ نہیں، کوئی ایسی شرط نہیں تھی۔ کوئی بھی گائے ذبح کر لیتے تو اللہ کی بات پوری ہو جاتی، وہ خود اپنے اوپر مشکل لاتے گئے، لیکن چونکہ آخر مرتبہ انہوں نے انشاءاللہ کہہ دیا تو اب مزید اب انہوں نے سوال نہ کیا، جو ہے کہ اللہ کی طرف سے توفیق بھی مل گئی۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے موسیٰ اب آپ حق لائے ہیں، اب ہر چیز بڑی کلیئر ہو گئی ہے، اب مزید ضرورت نہیں ہے۔ ان کو شاید اندازہ ہو گیا کہ مزید وہ سوال کریں گے تو مزید مشکل آئے گی، تو اللہ فرماتے ہیں فَذَبَحُوهَا، بس انہوں نے ذبح کیا اس کو، اس گائے کو، وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، اور وہ نہیں قریب تھے کہ وہ کریں اس کو۔ دیکھیے یہ بڑا اللہ نے واضح کر دیا، اللہ سے بڑھ کر کسی کی نیت کو، کسی کے اصل میں نہ کرنے کے لیے تھے، وہ کرنا چاہتے نہیں تھے، اس لیے سارے سوال کہہ رہے تھے۔ کیا پتہ لگا اس سے؟ اس سے پتہ لگا کہ انسان کو تکلفات میں، قیل و قال میں اور بلا وجہ کے سوال نہیں کرنے چاہیے۔ بلا وجہ کے سوال سے انسان پر مشکلات آتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کرام سے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اللہ نے تم پر حج فرض کیا ہے تو اب حج کیا کرو۔ تو ایک صحابی عرض کرنے لگے اے اللہ کے رسول کیا ہر سال؟ اب اس کے پوچھنے کی کیا ضرورت تھی؟ کوئی ضرورت نہیں تھی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج کرو تو بس مسلمان حج کرنے کافی ہے، تو انہوں نے سوال کیا کہ کیا ہر سال؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑا ناراض ہوئے، آپ نے فرمایا، آپ خاموش ہو گئے، شاید بعد میں آپ نے فرمایا یا اسی وقت آپ نے فرمایا لو قلت نعم لوجبت، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو یہ ہر سال حج فرض ہو جاتا۔ کون کر پاتا؟ کیا تصور کر سکتے ہیں ہر سال حج ہوتا؟ کوئی بندہ مکہ میں رہتا ہے، کوئی بندہ قریب کے علاقے میں رہتا ہے، ایک الگ بات ہے، پوری دنیا کے مسلمان وہ ہر سال حج کرنے کے لیے جائیں، کتنی مشکل ہو جاتی ہے، تصور کیجئے۔ یہ سوالات، ان سوالات سے اور اس قسم کے تکلفات سے ہمیں منع کیا گیا ہے۔ جو دین کا حکم ہے وہ واضح ہے، اور ہمیں اس قسم کے بلا وجہ کے سوال نہیں کرنے چاہیے۔ بعض لوگ اس قسم کے سوالات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے درخت کا پھل کھا لیا، وہ درخت کون سا تھا، کس قسم کا تھا، گندم کا تھا، وہ کس چیز کا تھا؟ کیا ضرورت ہے اس میں پڑھنے کی؟ اصحاب کہف کا قصہ ہے جی، وہ اتنے تھے، وہ اتنے تھے، وہ اتنے تھے، اور اس کی ایسی تفصیلات کہ جن کی ضرورت نہیں ہے، جن کا فائدہ نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے پرانے واقعات بیان کیے ہیں، کوئی قصے کہانی کے طور پر اللہ نے بیان نہیں کیے، اللہ نے ان کے پیچھے مقاصد ہیں، تو جس سے مقصد پورا ہو جائے بس اتنا اللہ نے بیان کر دیا، اتنا کافی ہے، جو اللہ نے نہیں بیان کیا چھوڑ دیا جائے۔ ہاں اگر کہیں کوئی چیز واقعی ہی نہیں سمجھ آ رہی تو وہ چیز پوچھی جا سکتی ہے، لیکن بلا وجہ کے سوالات پسندیدہ نہیں ہے دین میں۔ اور یاد رکھیے سوالات دو طرح کے ہوتے ہیں، میں اکثر ذکر کرتا ہوں، سوال دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک سوال باقاعدہ مسئلے کے اندر کوئی ابہام ہوتا ہے، کئی دفعہ ابہام ہو جاتا ہے بات میں، تو اس ابہام کو حل کر لینا چاہیے۔ جہاں ابہام نہ ہو وہاں بلا وجہ سوالات نہیں کرنے چاہیے۔ تو بعض دفعہ سوال اس لیے ہوتا ہے کہ مسئلے کے اندر کوئی ابہام ہے، انسان اپنی وضاحت کے لیے، اپنی تسلی کے لیے ایک سوال کرتا ہے، وہ عمل کرنا چاہتا ہے، وہ کہیں نہ کہیں کوئی ایسی چیز ہوتی ہے کہ وہ اس کو کلیئر کرنا چاہتا ہے، حل کرنا چاہتا ہے بڑی نیک نیتی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، تو ایسا سوال کر لینا چاہیے، اور ایسا سوال کرنے کی اجازت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما شفاء العی السؤال، لا علمی کا علاج سوال ہے۔
آپ نے سوال کرنے کی اجازت دی اگر سوال کرنے کا مقصد نیک ہو. اور قرآن بھی کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر آپ کو ایک بات کا پتہ نہیں تو اہل علم سے پوچھ لو، جہاں ضرورت ہے پوچھنے کی، بلا وجہ نہیں. ایک سوال ہوتا ہے کہ کوئی ابہام ہے، اپنے علم میں اضافے کے لیے کہیں کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی، انسان خلوص کے ساتھ عمل کرنا چاہتا ہے، انسان سوال کرے تو اس سوال کرنے سے فائدہ ہوتا ہے، اور ایسا سوال کرنا چاہیے. اگر ایسا سوال نہ کیا جائے تو کئی دفعہ ایک انسان وہ اس اللہ کے حکم پر صحیح طریقے سے عمل ہی نہیں کر پاتا. قریش کی عورتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتی تھی دین کے بارے میں، اور ایسے ایسے سوال کرتی بعض دفعہ کہ وہ شرم والے سوال ہوتے، تو دوسرے عورتیں یا دوسرے لوگ حیران ہوتے کہ کیسے کیسے سوال کر رہی ہیں یا کر رہے ہیں یہ. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے، جہاں کوئی ابہام ہوتا، کوئی اشکال ہوتا، وہاں آپ جواب دیتے. ایک عورت نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ایک عورت کو احتلام ہو جائے تو کیا وہ بھی غسل کرے گی؟ اب باقی عورتیں جو موجود تھیں وہ شرم میں آ گئیں کہ کیسا سوال کر رہی ہیں یہ. اب یہ سوال ایسا ہے کہ عورتوں کو یہ چیز لاحق ہوتی ہے، اور وہ اللہ سے ڈرنے والی عورتیں تھیں، تو اب جب یہ چیز عورت کو لاحق ہو تو عورت کیا کرے؟ کیا مرد کی طرح عورت کو بھی غسل کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ تو سوال کیا صحابیہ نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا. آپ نے فرمایا ہاں، اگر وہ پانی دیکھے تو اسے بھی غسل کرنا ہوگا جس طرح مردوں کو کرنا ہوتا ہے. تو باقی حضرت عائشہ دیگر صحابیات وہ بڑی شرم میں آ گئیں کہ کیسا سوال کیا ہے. لیکن یہ سوال ایسا ہے جو یعنی باقاعدہ اس کی ضرورت ہے، اگر یہ سوال نہ کیا جائے تو دین پر صحیح طریقے سے عمل نہیں ہو سکتا. غسل کی ضرورت ہے، عورت غسل کرے نہ کرے، اگر وہ سوال نہیں کرے گی شرم کے مارے تو کیا پتہ غسل کی ضرورت ہو اور وہ سوال ہی نہ کرے، اور پھر انسان پاک ہی نہ ہو، پھر نمازوں کا کیا بنے گا، روزوں کا کیا بنے گا، باقی چیزوں کا کیا بنے گا. تو سوال کرنے والیوں نے سوال کیا. ایسے سوالات صحابہ کرام کر لیتے تھے، ایسے سوال پسندیدہ ہیں، کرنے چاہیے ایسے سوال اخلاص کے ساتھ دین پر عمل کرنے کے لیے. لیکن ایک سوال ہوتا ہے جو سوال نہیں ہوتا، اصل میں وہ مسئلہ سمجھنے کے لیے ہی نہیں ہوتا. کئی لوگ سوال کرتے ہیں اپنا علم دکھانے کے لیے، مجھے بڑا پتہ ہے، اپنے آپ کو بڑا عالم ثابت کرنے کے لیے، اپنی عزت بڑھانے کے لیے کئی لوگ سوال کر دیتے ہیں. اللہ کو تو پتہ ہے، اگلے بندے کو نہیں پتہ ہے، نہیں پتہ. کئی دفعہ پتہ لگ جاتا ہے اگلے شخص کو کہ یہ شخص سوال کس نیت سے کر رہا ہے، کئی دفعہ نہیں پتہ لگتا. اللہ کو تو پتہ ہے. کئی دفعہ ایک شخص سوال کرتا ہے اعتراض کی نیت سے، وہ سوال نہیں ہوتا، اصل میں وہ انکار ہوتا ہے. کئی دفعہ کوئی شخص سوال کرتا ہے اصل میں عمل نہیں کرنا چاہتا، جیسے یہاں صورتحال تھی، بچنا چاہتا ہے، جان چھڑانا چاہتا ہے، کئی دفعہ اس لیے سوال کرتا ہے. اور کئی دفعہ جیسے میں نے کہا سوال نہیں ہوتا، سمجھنے کے لیے نہیں ہوتا، اصل میں اعتراض ہوتا ہے. اچھا کیا ایسا بھی ہے؟ کہنے کو سوال ہے، وہ سوال نہیں، وہ اعتراض ہے. کوئی بندہ سوال کرے جی یہ جو رجم کی سزا ہے، کیا دین میں اتنی سخت سزائیں ہیں؟ کہنے کو یہ سوال ہے، جس کا جواب ہے ہاں دین میں سخت سزائیں بھی ہیں. وہ اصل میں وہ یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ دین میں اتنی سخت سزائیں ہیں، وہ اصل میں انکار کرنا چاہ رہے ہیں. یہ کیسا دین ہے؟ کیا ایسا دین بھی ہو سکتا ہے کہ جس میں اتنی سخت سزائیں ہوں؟ یہ اصل میں سمجھنے کے لیے یہ سوال نہیں ہے. بعض لوگ سوال کرتے ہیں وہ اعتراض کی نیت سے سوال کرتے ہیں، وہ سوال نہیں ہوتا، وہ انکار کر نہیں سکتے کہ جی میں نہیں مانتا یہ اتنی سخت سزا ہے، کیا دین میں اتنی سخت سزا بھی ہو سکتی ہے. وہ انکار کرنے کی وجہ سوال کر لیتا ہے، اور سوال کرنے سے مقصود لوگوں کو شکوک و شبہات میں مبتلا کرنا ہوتا ہے، اور یہ بتانا ہوتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے. تو بعض دفعہ سوال سے مراد اس قسم کا انکار ہوتا ہے. تو یاد رکھیے اس قسم کے سوالات یہ کوئی اچھے سوال نہیں ہیں، ایسے سوالات سے بچنا چاہیے. اور ایسے سوالات بعض دفعہ انسان کو کفر تک لے جاتے ہیں، کفر تک لے جاتے ہیں. سورہ بقرہ میں ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صحابہ کرام سے ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، کیا تم چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول سے ویسے سوال کرو جیسے موسیٰ علیہ السلام سے اس سے پہلے سوال ہوئے؟ بنی اسرائیل بلا وجہ کیسے سوالات کرتے تھے، کیا تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے سوال کرنا چاہتے ہو؟ تو گویا کہ
اللہ نے روکا کہ بلا وجہ سوالات نہیں کرنے چاہیے. ام تريدون ان تسالوا رسولكم كما سئل موسى من قبل. اور آگے کیا ہے؟ ومن يتبدل الكفر بالايمان فقد ضل سواء السبيل. جو کفر کو ایمان سے بدل دے تو وہ سیدھے رستے سے بھٹک گیا. آیت کے شروع میں اللہ سوال کرنے سے منع کر رہے ہیں کہ کیا تم بنی اسرائیل کی طرح سوال کرنا چاہتے ہو جس طرح انہوں نے حضرت موسیٰ سے سوال کیے؟ تم اس طرح اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنا چاہتے ہو؟ روکا سوال کرنے سے. اور آیت کے آخری حصے میں کہا کہ جو کفر کو ایمان سے بدل دے، ایمان کو کفر سے بدل دے. کیا پتہ لگا؟ کئی دفعہ اس قسم کے اعتراض والے سوال کر کے انسان کہیں کفر میں مبتلا نہ ہو جائے. یہ چھوٹا مسئلہ نہیں، بہت بڑا مسئلہ ہے. جب کبھی سوال کریں بڑے غور سے سوال کریں، میرا سوال کرنے کا مقصد کیا ہے، میری سوال کرنے کی نیت کیا ہے. اعتراض تو نہیں ہے یہ اللہ پر. اپنے دل کو ہمیں سمجھانا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انعام میں، سورہ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. اے ایمان والو، اللہ سے ان چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو کہ اگر تمہارے سامنے وہ ظاہر کی جائیں تو تمہیں بری لگیں گی. اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیل و قال سے، کثرت سوال سے اور اضاعت مال سے، مال کو ضائع کرنے سے منع فرمایا. بلا وجہ کے سوالات، کثرت سے سوالات کچھ لوگ کرتے ہیں بے مقصد. ایسے سوالات سے بچنا چاہیے، اپنے آپ کو بچانا چاہیے. یہ سوال بھی آپ سمجھیے، یہ بنی اسرائیل نے اپنے اوپر کتنا بڑا بوجھ لادا. وہ تو انشاءاللہ کہہ دیا تو آگے پھر انہوں نے پھر ذبح کر دیا، ورنہ نہ توفیق ملتی اللہ سے. مزید سوالات کرتے رہتے اور پھر وہ نہ کرتے، اور پھر کتنی بڑی گمراہی ہوتی. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا. جب تم نے قتل کیا ایک جان کو، پھر تم نے جھگڑا کیا اس کے بارے میں. اب یہ پورا قصہ ہے گائے ذبح کرنے کا، اور یہ اگلی 2 آیتوں میں یہ گائے ذبح کرنے کا حکم کیوں تھا، تو اس کی وجہ ہے جو اس قصے سے پہلے کی ہے. تم نے قتل کیا تھا ایک جان کو، یعنی بنی اسرائیل میں ایک شخص نے قتل کر دیا تھا دوسرے کو. کس نے قتل کیا تھا؟ جیسے میں نے پہلے بیان کیا، ایک بھتیجے نے اپنے چچا کو جو لا ولد تھا، اس کا اپنا اولاد نہیں تھی تو اس کا وارث وہ بھتیجا ہی تھا. اس چچا کے فوت ہونے پر بھتیجے کو وراثت ملنی تھی. بھتیجے نے چچا کے فوت ہونے کا انتظار نہیں کیا، چچا کو قتل کر دیا. اور اس انداز سے قتل کیا کسی کو پتہ نہ لگے. اب تفتیش شروع ہوئی کہ کس نے قتل کیا ہے، تو کوئی قاتل مل ہی نہیں رہا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سوال آیا کہ قاتل کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم نے قتل کیا ایک جان کو، پھر تم نے جھگڑا کیا اس کے بارے میں. جھگڑا کیا یعنی قاتل کا پتہ نہیں لگ رہا. واللہ مخرج ما کنتم تکتمون. اللہ نکالنے والا تھا جو تم چھپاتے تھے. میں نے کہا اس قصے سے کیا ثابت ہوا؟ اللہ ہر چیز کو جانتے. کسی کا عیب کسی کا جرم اللہ دنیا میں اللہ وہ چھپانا چاہتا ہے، اللہ کھول دیتے ہیں. جیسے اس کا جرم کھول دیا، یہ چھپانا چاہتا تھا. کسی کے جرم اللہ دنیا میں نہیں کھولتے، پھر اللہ اس کا جرم قیامت کے دن سب لوگوں کے سامنے کھولیں گے اور وہ سب کے سامنے ذلیل ہوگا. بچ نہیں سکتا وہ اللہ کے فیصلے سے. اور تو انسان کبھی بھی گناہ کر کے اللہ سے بچ نہیں سکتا. انسان کو گناہ سے بچنا چاہیے، اور اگر بشری تقاضے کے تحت گناہ ہو جائے تو توبہ کر لینی چاہیے. فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا. ہم نے کہا مارو اس کو اس کے بعض حصے سے. کس کو مارو؟ یعنی گائے کو ذبح کر کے گائے کے ایک حصے کو اس میت کے بعض حصے کے ساتھ لگاؤ. تو یہ گائے کو اس لیے ذبح کرنے کا حکم ہو رہا تھا. كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى. اسی طرح زندہ کرتے ہیں اللہ مردوں کو. وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ. اور اللہ دکھاتے ہیں تمہیں اپنی نشانیاں. لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. تاکہ تم عقل کرو. تو کیا ثابت ہوا؟ دوسری بات، ایک تو پتہ لگا کہ اللہ سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی. اللہ نے جرم کو، ظلم کو کھول دینا ہے. دنیا میں کھل جائے تو اللہ کی کوئی چھپانا چاہے، دنیا میں نہ کھولے تو آخرت میں کھلے گا. سزا تو ملے گی، اصل سزا تو ہے ہی آخرت میں. اور دوسری بات پتہ لگی کہ اللہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے. یعنی اللہ کہتے ہیں کہ زندہ گائے کو مردے کے ساتھ لگاؤ. اس میں تھوڑی سی تک بنتی ہے اگر ہم عقل کی بات کریں، دنیا کے اسباب وغیرہ کی بات کریں. اللہ نے یہ نہیں فرمایا. اللہ نے فرمایا گائے کو ذبح کر کے تو گائے کے ساتھ اس میت کا حصہ لگاؤ، گائے کے ایک حصے کو میت کے ساتھ لگاؤ. اب یہ کیسی عجیب بات ہے کہ مردہ گائے کو مردہ شخص کے ساتھ لگایا جا رہا ہے، اور وہ مردہ شخص زندہ ہو کر وہ بتا رہا ہے میرا قاتل کون ہے، اور اس نے بتایا پھر. تو اللہ فرماتے ہیں یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ مردوں کو زندہ کریں گے. جس طرح اللہ نے اس مردے کو زندہ کیا گائے ساتھ لگانے کی وجہ سے، وہ گائے نہ ساتھ لگاتے
اللہ کسی اور طریقے سے زندہ کر دے، اللہ تعالیٰ کسی طرح بھی زندہ کر سکتے ہیں، جیسے پیچھے ہم نے پڑھا کہ 70 لوگ اللہ نے ان کو مار دیا، پھر اللہ نے انہیں زندہ کیا، انہوں نے کہا تھا ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو یہ دوسری مثال ہے۔ اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کریں گے یعنی قیامت کے دن، اس سے بعث بعد الموت کا عقیدہ ثابت ہوتا ہے، اور اللہ تمہیں اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم عمل کرو۔ اسی پر بس کرتے ہیں، باقی انشاءاللہ آئندہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔